صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 6766، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے پیش کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قصیدہ نور کا سلسلہ ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں، روشنیاں ہیں، نور ہی نور ہے۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ تو نیت کیجیے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تا آخر شرکت کروں گا، تعظیم علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا جتنی دیر تک ممکن ہوا، انشاءاللہ ساتھ مل کر نعت شریف پڑھوں گا، دل کو عشق رسول سے منور کروں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، اور صلو علی الحبیب کہا گیا تو ثواب کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک، ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اپنے اس قصیدہ نور کے شعر میں فرما رہے ہیں کہ محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن منور میل کچیل سے اس قدر صاف ہے، منزہ ہے، ستھرا ہے کہ جس کسی کپڑے کو آپ نے استعمال فرمایا وہ میلا نہیں ہوا، میلا ہونا تو دور کی بات ہے، پرانا بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ نئے کا نیا ہی رہتا ہے۔ اور کیوں نہ نیا رہے؟ ہمارے آقا کے بدن کی کیا بات ہے،
پتلا نور کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پتلا نور کا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے اچھی بنائی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس ایسا ہے کہ مکھی نہیں بیٹھتی. آپ ہیں میٹھے میٹھے، شہد سے بھی میٹھے، اور آپ کا نام مبارک بھی شہد سے میٹھا ہے. جب آقا کا نام لب پر آتا ہے کہیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں ہونٹ اس مبارک نام کو چوم لیتے ہیں. آپ کا نام اتنا میٹھا تو آپ کتنے میٹھے، شہد سے بھی میٹھے، مگر اس مٹھاس کے باوجود آپ کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم منور ہر وقت مانگتا رہتا تھا، خوشبو قدرتی طور پر اس سے آتی رہتی تھی. تو سینہ مبارکہ بھی خوشبودار تھا، تو کپڑے نے کیا پرانا ہونا ہے نا. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے کہ جو بدنصیب یہ کہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز کو عیب لگائے تو یہ اچھا نہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 692 صفحات میں مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ 206 تا 207 پر. یاد رکھیے نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری نبی نہ جانے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو یعنی بال مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو گندا اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے. بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے. یا کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، شملہ لٹکانا، اس کی اہانت یعنی گستاخی کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس کو میلا کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. ایمان برباد ہو جائے گا، حج برباد ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، سب برباد ہو جائے گا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس کی شان اور آقا کی شان سبحان اللہ. میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک ہے گلے میں آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لباس کی شان و عظمت کے کیا کہنے. خصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 134 سے سنیے. فیضان سنت میں بھی امیر علیہ سنت نے نقل کیا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا جس سے سرکار نامدار دو عالم کے مالک مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ مبارک پونچھا کرتے تھے. جب اسے دھونا ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے دھوتے تھے اس کو سنیے. اس کو جلتے تنور میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے تھے. فرماتے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رومال سے چہرہ انور خشک کیا کرتے تھے. آگ اس شے کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک چہروں کو چھو جاتی ہے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب ہوئے رومال کا یہ رتبہ اور کمال ہے تو جن صحابہ نے آپ سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، معانقہ کیا، گلے ملے، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ان کو بلا آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ آقا کا گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس پر میل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑوں کی صفائی کی اہمیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ 245، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس دو عالم کے تاجدار آئے، فرمایا اے عائشہ ان دو چادروں کو دھو لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل ہی تو میں نے یہ چادریں دھوئی تھی۔ فرمایا عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح کرتا ہے؟ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ کپڑا بھی سبحان اللہ کہتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی جو اپنا لباس یا چادر، امامہ شریف وغیرہ میلا ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، یا اسلامی بہنیں وہ گہرے کپڑے، کالے برقعے وغیرہ میل خورا قرار دے کر دھونے میں سستی کرتی، وہ عبرت حاصل کریں، صفائی رکھیں تاکہ ان کے کپڑے بھی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ مگر یہ بات دوبارہ عرض کر دوں کہ ہمارے پیارے پیارے آقائے خیر الناس حق شناس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لباس کو معاذ اللہ میلا کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا کے کرتے مبارک کی کیا شان ہے؟ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک، ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتا نور کا، نور نے پایا تیرے، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو شعر پڑھا گیا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، اس میں میرے آقا سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اپنے عشق بھرے نوری جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے نور والے آقا، نور کی پیشانی بھی سجدے کے لیے آپ کے آگے جھک رہی ہے۔ یہ نور کو جو روشنی ملی ہے نا، نور کو جو سیما ملا ہے، سیما چمک، نور کو جو چاندنی ملی ہے، یہ بھی
آپ کے سامنے جھکنے کی برکت سے ملی. ہمارے آقا کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے صدقے میں سب کو نور حاصل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے سب کو پیدا فرمایا. نور کی آمد اور نور کی آمد، سراج کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.